السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی ہر طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پر 17 ماہ سے جو مظالم ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے ورکرز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان سے بندوق کی نوک پر کہہ لیں بیانات لیے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کے سپاہیوں نے، عمران خان صاحب کے ٹائیگرز نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر خود سے بیان دینا شروع کر دیے ہیں، جس سے ان حکومت کا، نگران حکومت کا، اداروں کا بھونڈا کھیل کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب صداقت عباسی صاحب آج اچانک گھر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ان کا انٹرویو ڈان نیوز پر لے لیا گیا تھا، اس کو نشر کرنا تھا، لیکن ڈان نیوز کی بھی ہمت نہیں ہو سکی۔ ان کے چہرے پر تشدد کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ معید پیرزادہ کا کہنا ہے کہ ان کے چہرے پر میک اپ سے بھی نشانات نہیں مٹ سکے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو انٹرویو لینے والے ادارے ہوتے ہیں، کوئی بھی صحافی کسی بھی کمزور اسکرپٹ کے ساتھ کبھی نہیں جائے گا۔ ہر طرف ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہے، اس نے پی ٹی آئی کے ورکروں کی، رہنماؤں کی ہمت کو نہیں توڑا۔ اب صداقت عباسی صاحب گھر تو پہنچ گئے ہیں بخیر و عافیت۔ اب آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طریقے سے دوڑتے بھاگتے ہوئے اپنی والدہ کے گلے لگ رہے ہیں، بچوں سے مل رہے ہیں اور ان کی والدہ رو رہی ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی کے رہنما قرآن ہاتھ میں لے کر ویڈیوز بنانا سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ نیا حربہ کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی علی امین گنڈا پور صاحب کی تصویر۔ وہ بھی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے ہاتھ میں لے کر قرآن پاک، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کا کبھی کوئی حکم نہیں دیا کہ فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف یا پھر ملکی تنصیبات کو ہم تباہ کریں یا جلاؤ گھراؤ کسی بھی طریقے کی کسی مہم میں عمران خان صاحب کا کوئی حکم نہیں تھا۔